السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس بات پر ہے کہ کیا نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی بھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی کہ بہت نمازیں پڑھ لی ہیں، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا، کون سی مشکل ختم ہوئی اور اس کو پڑھنے سے کیا ملے گا، مشکلات تو ویسی ہی ہیں۔ ایسا کہنا صرف الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ عقیدے، شکر گزاری اور ایمان کا معاملہ ہے۔ آج ہم قرآن حدیث میں اس پر گفتگو کریں گے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھ کر کیا ملا اور بہت نماز پڑھ لی ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اعتراض ہے۔ یہ شکایت نہیں بلکہ شکوہ الہی بن جاتا ہے جو نہایت خطرناک ہے۔ ایسے الفاظ میں اللہ کے وعدوں پر عدم اعتماد ہوتا ہے، نماز کی حقیقت سے ناواقفیت ہوتی ہے اور نیکیوں کے نتائج کو دنیاوی پیمانے پر تولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یعنی نماز انعام کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے، اس سے تعلق قائم کرنے اور عاجزی کے اظہار کے لیے ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نماز کا اثر ظاہر ہونے میں وقت لگتا ہے۔ جیسے دوا جسم پر آہستہ اثر کرتی ہے، ویسے ہی نماز دل، کردار اور زندگی کو بدلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز اسے برائی اور بے حیائی سے نہ روکے تو اس کی نماز نہیں، یعنی نماز صرف جسمانی حرکت نہیں بلکہ دل کی حاضری، اللہ سے تعلق اور اثر پذیری ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر نماز میں روح نہ ہو تو وہ صرف بیمانی حرکات رہ جاتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی عبادت پر اعتراض کرتا ہے تو یہ نفاق، کمزوری ایمان یا کفر کی طرف ایک قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ چیز کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اگر کوئی نماز کی کثرت کے نہ ہونے کی شکایت کرے تو اسے خود دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا انکار کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کے پچھلے تمام اعمال کو ضائع کر دے۔ نماز سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا، نماز کا فائدہ آخرت میں ظاہر ہوگا اور دنیا میں بھی برکت لاتی ہے اگر دل سے پڑھی جائے۔ اگر شیطان دل میں وسوسہ ڈالے کہ نماز سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا یا میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں لیکن میری مشکل حل نہیں ہو رہی، تو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ مایوس ہو جائے اور عبادت کو چھوڑ دے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے جملوں سے پرہیز کریں، لوگوں کو نماز کی اہمیت سمجھائیں، خود بھی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔